بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب آواز بلند محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، آج انشاءاللہ سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ 190 اور 192 تلاوت ہوگی۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، وَقْتُلُوهُمْ تم انہیں قتل کرو، دوران جہاد تم انہیں قتل کرو، حیث ثقفتموہم جہاں بھی تم انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ اور نکال دو انہیں جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اور فتنہ انگیزی قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور مسجد حرام کے قریب مت لڑو، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ یہاں تک کہ وہ تم سے لڑیں، جب تم سے لڑے تو تم بھی ان سے لڑو، فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ اگر تمہیں وہ قتل کریں تو تم بھی انہیں قتل کرو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے، فَإِنِ انْتَهَوْا پس اگر وہ باز آ جائیں تو فإن اللہ غفور الرحیم جان لو اللہ غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ سامعین محترم، بات چل رہی تھی صلح حدیبیہ کی، یعنی اس معاہدے کی بات ہو رہی تھی جب مسلمان معاہدے کے مطابق، صلح حدیبیہ کے معاہدے کے مطابق مسلمان زیارت کعبہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف جب روانہ ہوئے تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر کفار غدر کر کے، دھوکہ کر کے ان کے ساتھ زیادتی کرنے لگیں جبکہ مسلمان احرام کی حالت میں ہوں اور مسجد حرام میں ہوں، بیت اللہ میں، جب وہ مسجد حرام میں ہوں تو ان کے ساتھ جب وہ لڑیں گے تو ایسے حال میں مسلمان کیوں کر لڑ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے احرام باندھا ہوا ہے۔ تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تو اللہ رب ذوالجلال نے پھر ارشاد فرمایا اگر وہ تمہارے ساتھ لڑیں مسجد حرام میں آ کر بھی، تب بھی پھر تمہیں کعبے کا مالک یہ اجازت دیتا ہے تم بھی ان کی گردنیں اتار دو، یعنی تمہیں مسجد حرام میں لڑنے کی اجازت نہیں، لیکن اگر کافر مشرک یہ غدر کر کے اگر کعبہ میں لڑنے کے لیے آ جائیں، بیت الحرام میں لڑنے کے لیے آ جائیں، تو پھر کعبہ کا مالک تمہیں اجازت دیتا ہے ان کی گردنیں وہاں اتار دو۔ تو فرمایا وَقْتُلُوهُمْ اور دوران جہاد یعنی تم ان سے لڑو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ یعنی ثَقِفْتُمُوهُمْ بمعنی یہ ہے کہ اگر تم تمکنتم من قتالہم اگر تم قادر ہو جاؤ، تم ان کی گردنیں اتارنے پہ قادر ہو جاؤ تو پھر ان کی گردنیں اتار دو، اگر وہ تمہارے ساتھ دھوکہ کریں وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ یعنی ان کو نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ اس ایک جملے میں اللہ رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو کعبہ کی بشارت دے دی، فتح کی بشارت دے دی کہ ایک وقت آئے گا تم غلبے کی صورت میں ہوگے، دین کا جھنڈا بلند ہوگا، انہوں نے تمہیں نکالا ہے، ایک وقت آئے گا تم ان کو نکال دینا، یعنی یہ خوشخبری دے دی مستقبل میں کہ وہ وقت آئے گا۔ تو جب فتح مکہ ہوا تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، جنہوں نے توبہ کر لی ہے، شرک سے باز آ گئے ہیں تو وہ تو محفوظ ہیں، اگر جو شرک سے باز نہیں آئے، جو کافر ہیں، تو پھر ان کو مکہ سے نکال دو۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اس میں خوشخبری ہے، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ فرمایا جو فتنہ انگیزی ہے یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔
تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لڑوں جب تک لوگ یہ گواہی نہ دیں کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ایک ہے، اور وہ نماز ادا کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب تک وہ یہ نہیں کریں گے تو مجھے حکم ہے کہ میں ان سے جہاد کروں۔ جب وہ نماز ادا کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، تو یوں سمجھ لو انہوں نے اپنے دین مال کو، اپنی عزت کو مجھ سے محفوظ کر لیا۔ باقی جو حقوق ہیں وہ اللہ کے ذمہ ہیں، اللہ حساب ان سے لے گا۔ تو سامعین محترم، فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ انگیزی یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جو فتنہ ہے نا، اس کا لغوی معنی کہتے ہیں جب عرب سونے کو پگھلانے کے لیے ان سے یعنی سونے سے میل کو صاف کرنے کے لیے آگ میں ڈالتے تو اس وقت یہ جملہ بولتے فَتَنَ السَّائِغُ الذَّهَبَ، یعنی یہ کسوٹی، اس کو کسوٹی کہا گیا ہے، یہ فتانہ کسوٹی ہے۔ تو یہ پھر بعد میں سخت ازمائش کے لیے یہ جملہ استعمال ہونے لگا۔ فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، جو یہ فتنہ انگیزی ہے نا وہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ شرک کرنا، یہ فساد پھیلانا جو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم ان سے مسجد حرام کے قریب مت لڑو۔ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑے۔ تو ایک اشارہ یہ کہ دین اسلام تمہیں امن کا درس دیتا ہے، دین اسلام تمہیں امن کا درس دیتا ہے، خیر خواہی کا درس دیتا ہے، بھلائی کا درس دیتا ہے، تمہیں صلہ رحمی کا درس دیتا ہے۔ دین اسلام تم لوگوں سے کٹو مت بلکہ جڑو، یہ دین اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ لیکن امن کا درس کس وقت؟ فرمایا جب ہر سو عدل و انصاف ہو، جب فتنہ انگیزی نہ ہو، جب فساد نہ ہو، جب مسجدیں کی عزتیں یعنی پامال نہ کی جا رہی ہوں، یہ مسجدوں کی حرمت بھی محفوظ ہو، دین اسلام کا بول بالا ہو، ہر طرف عدل و انصاف ہو، ہر سو امن ہو، تو پھر تمہیں دین اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑیں۔ یعنی جب اس کے برعکس ہو جائے، دین کو مٹانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہو، فتنہ انگیزی ہو، فساد برپا کیا جا رہا ہو، جب مسجدیں پامال کی جا رہی یعنی ان کی عزتیں بھی محفوظ نہ ہوں، لوگوں کی عزتیں محفوظ نہ ہوں، تو ہر طرف شرک ہو، فساد ہو، تو پھر تمہیں اسلام امن کا درس نہیں دیتا بلکہ تمہیں غیرت کا درس دیتا ہے۔ پھر تمہیں یہ امن کا درس نہیں، پھر تمہیں غیرت کا درس دیتا ہے کہ تم اب تلوار اٹھا کر میدان جہاد میں آ جاؤ، جو فتنہ انگیزی کرتے ہیں، جو فساد برپا کرتے ہیں، ان کے ساتھ لڑو۔ یعنی دین اسلام امن کا درس کس وقت دیتا ہے؟ جب ہر طرف یعنی ہر سو امن ہو، جب ہر سو عدل و انصاف ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جا رہی ہو، کسی کا حق نہ مارا جا رہا ہو، دین اسلام کا بول بالا ہو، تو فرمایا اس وقت یہ دین اسلام تمہیں امن کا درس دیتا ہے۔ جب اس کے برعکس ہو جائے پھر تمہیں غیرت کا درس دیتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، یہ بات بھی قابل غور ہے۔ فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، تم مسجد حرام کے قریب نہ لڑو، مسجد حرام کے پاس نہ لڑو، حتیٰ کہ وہ تم سے لڑیں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تمہیں قتل کریں تو تم انہیں قتل کر دو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، ایسے کافروں کو یہی سزا ہے، یعنی ان کا سر تن سے جدا کرنا ہے۔ تو پھر اگلی آیت مبارکہ میں پروردگار نے ارشاد فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں۔ سبحان اللہ، پہلے ابتدا بتائی جا رہی ہے، اب انتہا بتائی جا رہی ہے، انتہا کا اعلان ہے۔ فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں شرک سے، فتنہ انگیزی سے، فساد برپا کرنے سے، اگر وہ باز آ جائیں، وہ توبہ کر لیں، تو پھر تم بھی اللہ کی صفت کو اپناؤ، تم بھی اپنے اندر اللہ کی صفت اپناؤ، یعنی تم تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی تمہارے اندر بھی عفو درگزر کا مادہ ہو جائے، تم بھی رحم و کرم والے بن جاؤ، کیونکہ جس رب پر تم ایمان رکھتے ہو وہ رب غفور الرحیم ہے۔
مہربان ہے، وہ بردبار ہے، وہ عفو درگزر کرنے والا ہے، وہ بڑے سے بڑے مجرم کو بھی معاف کر دیتا ہے اگر وہ توبہ کر لے۔ پھر اگر یہ باز آ جائیں، یہ فتنہ انگیزی سے، فساد برپا کرنے سے باز آ جائیں تو تم بھی انہیں معاف کر دو۔ تمہارے اندر انتقام کی اگ نہیں ہونی چاہیے، تمہارے اندر عفو درگزر کا مادہ ہو، محبت کا مادہ ہو، تم لوگوں کے ساتھ جڑو نہ کہ لوگوں سے کٹو۔ فرمایا تم اپنے اندر اللہ کی یہ صفت پیدا کرو۔ فَإِنِ انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، فرمایا تم معاف کر دو، تمہارے رب کی یہ صفت ہے۔ تمہاری یہ لڑائی، تمہارا یہ قتل کرنا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، تم الحب للہ والبغض للہ کے مصداق بن جاؤ، تم اللہ کی رضا کی خاطر لڑو۔ اگر کسی سے پیار کرو تو اللہ کی رضا کی خاطر، اگر کسی کو معاف کرو تو وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔